پاکستان کے سب سے بڑے اور معدنی وسائل سے زرخیز صوبہ بلوچستان کی 52% سے زائد عوام بے روزگاری اور مناسب بنیادی ڈھانچے کی کمی کے باعث غربت اور قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، جبکہ 34,000 اسامیہ سائنس، ٹیکنالوجی اور صحت وغیرہ کے شعبوں میں ابھی بھی خالی ہیں۔ ایک جانب مختلف شعبوں میں ڈگری ہولڈرز بے روزگار ہیں تو دوسری جانب وسیع تعداد میں حکومتی اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ صوبے کے 1200 سے زائد بے روزگار مائننگ انجینئرز کے ایک وفد نے بی این پی کے مرکزی رہنما ثنا بلوچ سے مل کر اپنی شکایات سے آگاہ کیا۔ مائننگ میں ڈپلومہ ہولڈر سال 2002 سے بے روزگار ہیں۔ وش نیوز سے بات کرتے ہوئے سابق سینیٹر کا کہنا تھا کہ مسئلہ صرف مائننگ انڈسٹری کا نہیں بلکہ ویٹرنری سائنسز سمیت اور بھی مختلف شعبوں کا ہے۔ ان 1200 افراد کو روزگار فراہم کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا تو میں ان کو 12 دن میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں۔ 1200 لوگوں کو اگر ہمارے پاس اختیار ہو، میں ان کو 12 دن میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں۔ یہ جو 1200 انجینئر ڈپلومہ انجینئر ہیں، انہوں نے بالخصوص مائنز اور منرلز میں انہوں نے ڈپلومہ کیا 2002 سے لے کر آج تک۔ کوئی 1200 کے قریب انجینئر وہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور سب کے سب اس وقت بے روزگاری کا شکار ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، نہ حکومتی سطح پہ نہ حکومت سے باہر۔ یعنی بلوچستان میں اس وقت کوئی 44 کے قریب معدنیات بلوچستان سے دریافت ہوتے ہیں، جن میں بہت ہی مہنگی دھاتیں ہیں، شامل ہیں کاپر ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، لیڈ ہے، زنک ہے، گیس ہے، کوئلہ ہے۔ لیکن حکومت کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا انویسٹر، فورن انویسٹرز آتے ہیں سندک کی شکل میں، دودار کی شکل میں، پی پی ایل کی شکل میں، تو ان میں کیسے بلوچستان کے نوجوانوں کو ملازمتیں دی جا سکیں۔ ثنا بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ کرپشن اور پارلیمانی ارکان کی عوامی مسائل سے بے حسی صوبے کی بدحالی کی وجہ ہے، اور ایسے ہی حکمرانوں کی موجودگی میں سی پیک ڈیل طے کی گئی جس سے صوبے کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس حکومت کی ترجیحات اور ہیں۔ سی پیک کا بہت بڑا کمپوننٹ انرجی کا ہے۔ اگر بلوچستان کو اس سے انرجی ملے گی اور بلوچستان میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک ڈسٹریبیوشن سسٹم، ٹرانسمیشن لائنوں کا بچے گا، اس سے انڈسٹریلائزیشن اگر ہوگی، ساتھ میں انفراسٹرکچر اگر بچے گا، تب بلوچستان میں بے روزگاری کا ایشو ایڈریس ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں سی پیک سے بننے والی انرجی کا 1 میگا واٹ بھی بلوچستان کو نہیں مل پا رہا اور نہ ہی مستقبل قریب میں ملنے کے امکانات ہیں۔ کہ یہ ساری چیزیں جب سی پیک نیگوشیٹ ہو رہا تھا، حکومت بلوچستان میں جو برا جمان لوگ تھے، گزشتہ حکومت تھی یا ریسنٹ پاس میں نکلی حکومت تھی، یہ ان لوگوں پر مشتمل تھی جو معاشی، معاشرتی، سیاسی اور پالیسیوں سے بالکل قطعاً ناواقف تھے۔ انہوں نے پراپرلی سی پیک کو نیگوشیٹ نہیں کیا۔ بلوچستان میں کرپشن 64% ہے۔ یہ جو وائڈ کریٹ ہوا ہے، یہ جو گیپ ہے، یہ جو ویکیوم ہے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے سیاست میں پیسے کا بہت عمل دخل جو ہے وہ متعارف کروایا ہے۔ سیاست اب کاروبار بن گیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ پیسے کما کر پھر اسمبلی کے ممبر منتخب ہوتے ہیں اپنے۔ حال ہی میں مستعفی ہونے والے ارکان صوبائی اسمبلی سردار صالح محمد بطانی، میر جان محمد جمالی، سرفراز بگٹی، غلام دستگیر اور دیگر کا کوئٹہ میں پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ بلوچستان کے لیے 15 بلین کے وفاقی اور 20 بلین کے صوبائی فنڈز خستہ حکمت عملی اور کرپشن کے باعث ضائع کر دیے گئے ہیں، جس کے باعث صوبے میں ترقیاتی کام رک گئے ہیں اور عوام محرومی کا شکار ہیں۔ یہ معاملہ وفاقی سطح پر اٹھایا گیا جس پر کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ واضح رہے کہ صوبہ بلوچستان کے سونے، تانبے، کوئلہ سمیت دیگر معدنی ذرائع ریکوڈیک، سینڈک، دودار وغیرہ میں موجود ہیں جو کہ حکومت کی عدم دلچسپی کے باعث ابھی تک غیر فعال ہیں۔ وش نیوز